پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے، دل میں بغض رکھنے، حسد رکھنے، اس کی بھی اسرات آئیے اسرات کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر لیں، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں لیکن دل کے اندر بغض اور حسد ہے، آپ کا دل دوسرے مسلمان کے بارے میں صاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان دل صاف کر کے دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے اللہ دونوں کے گناہ، مسکرا کر کسی مسلمان کو دیکھ لیتا ہے اور بدلے میں دوسرا مسلمان بھی مسکرا دیتا ہے، اللہ دونوں کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر جدا نہیں ہوتے کہ اللہ پاک دونوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ حسد، جلنا دوسرے مسلمان کے بارے میں، یہ آج جادو ٹونا، سنیے جادو کرنے والا بھی کافر ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو اچھا کھاتے ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی مسلمان کو اچھا پہنتے ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی مسلمان کی اچھی گاڑی نہیں دیکھ سکتے، کسی مسلمان کا اچھا گھر نہیں دیکھ سکتے، کسی مسلمان کی اچھی عزت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ اسی حسد سے وہ نظر بد پیدا ہوتی ہے، اور نظر بد پہاڑوں کو بھی ٹکڑے کر دیتی ہے۔ حاسد بندے کی نظر کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے اور کھڑے کھڑے آدمی کو وہ نظر مار بھی دیتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، بغض سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، حسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے رمضان، اب 7-8 رمضان ہو گئی، ہم اپنے دلوں کو دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد سے پاک کر لیں، بغض سے پاک کر لیں، دلوں کو ٹٹولیے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اب جس دل میں بغض آیا، جس دل میں حسد کا بت آ گیا، جس دل میں جلن کا بت آ گیا، اس دل میں اللہ نہیں آتے۔ اللہ تو وہاں آتے، ہمیں تو حکم ہے نماز بھی ایسی جگہ پڑھو جہاں سامنے بت نہ ہو۔ اگر میں دل کے اندر بت رکھ کے کھڑا ہوں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے تو اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی یا نسوار کی ڈبی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی جوتے کی جگہ رکھ کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے کہ یہ میں گندی چیز بھی اللہ کے گھر میں نہ لاؤں۔ تو میں کبھی کبھی دوستوں سے اپنے واز میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی گندی چیزوں کو باہر رکھتے ہو تو جو سب سے بڑی گندی چیز ہمارے دل کے اندر وہ بت پڑا ہوا ہے، حسد کا، بغض کا، نفرتوں کا، جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، آپ ان بتوں کو بھی اپنے دل سے نکال کر خانہ خدا سے باہر رکھیے۔ یہ خانہ خدا مسجد ہے اور آپ کا دل خانہ خدا ہے، اس دل کے اندر سے بھی ان بتوں کو نکالیے۔ صفائی اس دل کی کس نے کرنی ہے؟ جس کا گھر ہوتا ہے اپنے میزبان کے لیے وہ اپنے گھر کو صاف کرتا ہے۔ آپ میزبان ہوتے ہیں، اللہ مہمان ہوتا ہے۔ کبھی سوچئے اپنے اس مرتبے کو، اس شان کو کہ میرے دل میں وہ مہمان جس سے بڑی ہستی، بڑی ذات دنیا میں کوئی نہیں، کہیں کبھی کوئی نہیں، وہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے، اور وہ بڑا میرے چھوٹے سے دل کے اندر میرا مہمان بن کے آ جاتا ہے۔ اب میں اس بڑے کے آنے پر اپنے دل کی دنیا کو، دل کے میدان کو، دل کے گھر کو تو صاف کر لوں۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، یہ حسد جس طرح شوگر انسان کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کے ایمان اور اعمال کو کھا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ پاک حاسد کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ یہ لڑائیاں جھگڑے کیا ہیں؟ یہ حسد کے سبب ہیں۔ وہ جو 27ویں رات کی تخصیص بلائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، وہ کیا تھا؟ یہ حسد اور بغضی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے رحمتیں روٹھ گئیں، ہمارے بازاروں سے رحمتیں روٹھ گئیں، ہمارے ملکوں سے رحمتیں روٹھ گئیں، ہمارے شہروں سے رحمتیں روٹھ گئی ہیں۔ کیوں؟ بس میں آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسی پر غور کیجیے۔ صبح شام تنہا بیٹھ کر اپنا محاسبہ کیا